یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اس جماعت کا کارکن ہوں، اور سب سے بڑا عہدہ، وزیر اعظم کے عہدے سے بھی بڑا عہدہ وہ ہے جو آپ کو اپنی عوام منتخب کر کے آپ کے سر کے اوپر پگڑی وہ پہنا کے آپ کے اوپر پگڑی سجا کے آپ کو بھیجتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام وہ ہے جو مردان کے عوام نے میرے اس ناتواں کندھوں پہ اور ناچیز کے سر پہ جو عزت رکھی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ باقی خان صاحب کا میں کارکن ہوں، جو خان صاحب کا حکم ہوگا وہ کریں گے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج تقریباً 9-10 مہینے بعد اپنے سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد آفس میں موجود ہوں، رہائی کے بعد، اور پھر اس کے بعد 5-1 مہینے بھی نہیں آ سکا حالات کی وجہ سے۔ تو الیکشن جیتنے کے بعد اللہ کے کرم سے اور رہائی کے بعد پہلی بار ادھر میرا آنا ہوا ہے، اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، جیسے انسان اپنے گھر میں واپس آتا ہے۔ میری یہ دعا ہے، ایک کمی ہے، وہ ہے کہ خان صاحب خود انشاءاللہ نکلیں، اور خان صاحب اپنے سینٹرل سیکریٹریٹ میں بھی آئیں، اور چیئرمین سیکریٹریٹ بنی گالہ میں اسی طرح چہل پہل ہو، اور اسی طرح جو ہے میٹنگز ہوں، اسی طرح پریس کانفرنسز ہوں۔ جلد انشاءاللہ عمران خان صاحب اللہ کے حکم سے رہا ہوں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر میں اپنی قوم کو سلام پیش نہ کروں تو شاید بہت زیادتی ہوگی۔ پاکستانی قوم کو سلام ہے، میری قوم آپ کو سلام ہے۔ آپ کو عمران خان صاحب نے جس طرح سے آپ کو انہوں نے ایک حق اور سچ کی ایک جدوجہد میں آپ کو اس نے کھڑا کیا ہے، اور آپ کی ایک طرح سے انہوں نے آنکھوں سے سب کے پردے کھولے ہیں عمران خان صاحب نے۔ تو جو جناح کا پاکستان ہے اس کو عمران خان صاحب انشاءاللہ عمران خان صاحب خود نکل کے لیڈ کرتے ہوئے اس کو حاصل کریں گے۔ پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے، پارٹی پوزیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف سے بلا لے لیا گیا، لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا، آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو پارٹی سے چھڑوا دیا گیا، آدھی کے قریب لیڈرشپ جیل میں ہے۔ جیل میں لوگ جیتے ہیں، انڈر گراؤنڈ تھے لوگ جیتے ہیں، میرے جیسے لوگ کچھ تھے جو گراؤنڈ پہ جا کے ہم نے کمپین کی، لیکن اس کے باوجود جتنی بڑی تعداد میں ہمارا بندہ پاس ہوا ہے، حالانکہ فارم 45 ایک اور کہانی سناتے ہیں، فارم 47 ایک اور کہانی سناتے ہیں، اس کے باوجود اتنا جھرلو پھرنے کے باوجود بھی ہم 100 کے قریب ہماری سیٹیں ہیں، اور یہ فارم 45 کا اگر انصاف ہوتا ہے تو 160-170 تک ہماری سیٹیں پہنچ جائیں گی، اور انشاءاللہ پارٹی کے لیے بھی ہم نے ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ جلد ہی ہماری خواتین کی سیٹیں بھی جو ہے وہ ریکور ہوں گی، وہ ہمیں ملیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں، پنجاب میں، پختونخوا میں حکومت بنائے گی۔ میں صدر مملکت جناب آصف الوی صاحب سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر مملکت سے درخواست کروں گا، تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں کھڑے ہو کے، ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک فارمر ممبر اور ایک ورکر ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، کہ آئین کے مطابق سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی جماعت کو حکومت کی دعوت دینا ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ تو میں صدر مملکت کو درخواست کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں کھڑے ہو کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مرکز میں، پنجاب میں اور پختونخوا میں ہمارا حق بنتا ہے، آپ حکومت بنانے کی دعوت دیں، اور انشاءاللہ پنجاب میں، پختونخوا میں اور مرکز میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ جلد خان صاحب نکلیں گے جیل سے، اور انشاءاللہ اپنی اسی کرسی پہ بیٹھیں گے جس کی شٹ آج بھی میرے پاس موجود ہے، وزیر اعظم پاکستان کی۔ یہ ایم کیو ایم کے پاس ایم کیو ایم کے ساتھ شامل ہونے کا جو آپشن ہے اس پہ غور کیا کوئی نہیں؟ دیکھیں، میں کسی امکان کو رد نہیں کرتا، لیکن آخری اپروول خان صاحب کا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ماضی میں ہم نے کام کیا ہے، حالانکہ پھر بعد میں جس طرح 9 اپریل کے بعد ہوا، سب کہانی آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انگیج تمام پولیٹیکل فورسز کو کریں۔ باقی فیصلہ پھر خان صاحب کا ہے، اور کور کمیٹی مشاورت سے اس پہ پھر حتمی فیصلہ کرے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی ماضی میں بھی مشکلات کا شکار رہی ہے، آج بھی الیکشن جیتنے کے بعد بھی مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، کیا سمجھتے ہیں آپ ترجیح دیں گے حکومت پہ اپوزیشن میں، تگڑی اپوزیشن میں بیٹھنے کو؟ دیکھیں، ملک کی خدمت تو حکومت میں آ کے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہم خیال لوگ ہم سے ملتے ہیں اور ماحول بنتا ہے تو انشاءاللہ حکومت میں آنا میری تو خواہش ہے کہ خان صاحب خود لیڈ کریں اور وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھیں۔ تو اس کے لیے اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے معاملات اور بھی بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ایک مضبوط اپوزیشن تو کہیں نہیں گئی۔ لیکن آئندہ کے لیے تحریک انصاف انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اپنی لڑائی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو ہماری جدوجہد ہے، سیاسی لڑائی جو ہے، سیاسی جو ہماری موومنٹ ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ روڈوں سے اور احتجاجوں سے یہ ساری جدوجہد اب پارلیمنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ میں
ذمہ دار لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو قوم کا مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ عوام کے پاس رہنا چاہیے اور موقع دیں. پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو موقع ملنا چاہیے کہ ہم روڈوں سے اٹھ کے اب پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کریں, لیکن وہ تب ہوگا جب عوام کو ان کا مینڈیٹ ملے گا, واپس ملے گا. اچھا علی محمد خان صاحب, فارم 45 جو ہے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس میں پریزائڈنگ کے اوپر دستخط ہے. اس کے مطابق آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ 180 کے قریب ہیں. اگر آپ کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف دوبارہ کوئی لانگ مارچ کا سوچ سکتی ہے, روڈز پہ آ کر احتجاج کر سکتی ہے. اس میں لانگ مارچ کی تو ابھی کوئی بات آن کارڈز نہیں ہے, کور کمیٹی نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا, نہ میں سمجھتا ہوں وقت کسی لانگ مارچ کے لیے مناسب ہے. ابھی ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے, جہاں جہاں مسئلے ہیں, جن جن جگہوں پہ ریگنگ ہوئی ہے اور کھلم کھلا 45 فارم 45 کے اگینسٹ فارم 47 ووٹ دیے گئے ہیں, وہاں ہم نے عدالتوں میں بھی جانا ہے اور وہاں پیسفل سٹنگ یا پیسفل احتجاج. لیکن پورے ملک میں لانگ مارچ میرے تو خیال میں کوئی ایسا میرے ذہن میں تو کوئی چیز نہیں ہے, اور کور کمیٹی میں بھی ایسی کوئی چیز ابھی ڈسکس جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس وقت ہمیں اپنا بھرپور فوکس کرنا ہے کہ ہم مرکز میں, پنجاب میں, پشتونخوا میں اپنی حکومت بنا سکیں. مولانا فضل الرحمان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں انہوں نے 2 بندوں کا نام لیا, باجوہ صاحب اور فیض عبید کے ساتھ ہم نے نپٹا ہوا ہے اور موجودہ کے ساتھ بھی نپٹ سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کس قسم کی دھمکی ہے جب رزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے تھے؟ فضل الرحمان صاحب سے تو ان کی اپنے عوام نے نبٹ لیا ہے, اوڈی خان سے بند وغیرہ سے فارغ ہو گئے ہیں. میں پوری قوم کو کہوں گا کہ فضل الرحمان صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمر میں وہ راست. اچھا یہ لاہور سے جو انڈیپینڈنٹ ایک نے پی ٹی آئی بیس نے پارٹی چھوڑی ہے, اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اس کو یہ کہوں گا کہ ہر انسان کی ایک مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے, اور یہ کہ آپ نے مطلب ایک سیٹ کے لیے جناب آپ نے اپنی سیاست کا قلع کما کیا. عوام جو ہے, عوام آپ اپنے حلقے کے عوام کو کیسے فیس کریں گے؟ دوسرا آپ نے حلف لیا تھا, حلف آپ نے دیا بھی تھا, اور آپ نے الیکشن کمیشن میں حلف دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پہ الیکشن لڑ رہا ہوں. آپ تو 62-63 میں آتے ہیں. ان چیزوں کو ہم عدالتوں میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. خان صاحب نے کہا تھا کہ 2/3 ملی تو تب ہم حکومت بنائیں گے, لیکن اگر ایم کیو ایم یا کسی اور پارٹی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں پھر تو سمپل میجارٹی ہوگی. تو خان صاحب نے کہا تھا 2/3 ملی تب کریں گے, ورنہ ہم حکومت نہیں کریں گے. اس کے حوالے سے کیا تھوڑا سا قبل از وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس پہ فائنل اتھارٹی ہیں, لیکن اس کو پوری طرح اس پہ ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس پہ ہم حتمی فیصلہ کریں گے. اگر اچھی ٹیم کے ساتھ, کچھ ہم خیالوں کے ساتھ تحریک انصاف حکومت میں آ سکتی ہے تو یہ ایک اچھا آپشن ہے, لیکن اس میں ہم اپنے نظریے کی کمپرومائز نہیں کریں گے. حکومت میں آ کے اگر آپ اپنا نظریہ کمپرومائز کرتے ہیں, اس حکومت سے پھر اپوزیشن بہتر ہے. کیونکہ ہم پی ٹی آئی ہے اور تو کوئی بھی نہیں, پی ڈی ایم ہے ساری پارٹی, تو باقی پی ڈی ایم کی رہ جاتی ہے. جیسے آپ کو پی ڈی ایم نے دھوکہ دیکھیں, دیا تھا, ابھی ہماری دیکھیں فارم 45 اگر درست ہوتے ہیں تو آلریڈی ہماری سیٹیں 150 سے تو اوپر ہیں ہی, اس میں پھر خواتین کی سیٹیں آ جائیں گی, تو آپ 2/3 کی طرف تو جا رہے ہیں. اگر حقیقی طور پہ اگر فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 بنے, اب اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو پھر میں کہتا ہوں اتنی ایکسرسائز کی کیا ضرورت تھی, ویسے ان کو گھر فارم 47 بھجوا دیتے. اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتا دیں, اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ ہی کے نام پر اتفاق ہوگا پارٹی کے اندر, آپ غیر متنازع شخصیت ہیں. اگر اسی طرح اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا نام ہی بتایا جا رہا ہے. کوئی آپ کے پاس اس طرح کی ہے تو میرے پاس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. میرے لیے امیدواروں کو ابھی تک ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں لے گئے, چھتری کے امبریلا کے نیچے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے ابھی بھی. علی محمد خان صاحب, زرداری صاحب یا آپ بلاول بھٹو نے کوئی پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا؟ دیکھیں, کرپشن کے خلاف جنگ ہم نے زرداری صاحب کے سنگ لڑنی ہے, تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ. علی بھائی ایک نے جو بیان دیا آج احتجاج کے مائکس کدھر ہے جو رنگ کیا جا رہا ہے, نقوی صاحب کو تاریخ کے آئینے میں جواب دینا ہوگا. جتنا ظلم پنجاب میں نقوی صاحب کے دور میں ہوا ہے ماضی میں نہیں ہوا, شاید رنجیت سنگھ کے دور میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا.